اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ گریٹ مغلس پڑھے تھے، ابھی ہم لیٹر مغلس پڑھیں گے۔ تو لیٹر مغلس کا جو ٹینیور تھا وہ ہمارے ساتھ 1707 سے لے کر 1857 تک تھا، لیکن لیٹر مغل میں کچھ اتنا امپورٹنٹ نہیں آتا، جسٹ یہ آتا ہے کہ لیٹر مغل میں کون کون مغل حکمران تھے اور ان کا ٹینیور کتنا ٹائم تھا۔ یہ MCQs آتا ہے، ورنہ یہ بھی نہیں آتا، بہت کم آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سکھ امپائر۔ تو سکھ امپائر سے بہت سے کویسچن آتے ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے سکھ امپائر کو کہ سکھ امپائر کی جو ڈائنیسٹی ہے کون کون آیا تھا اور کیا ڈیٹیل ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سکھ امپائر کا جو ٹینیور تھا ہمارے ساتھ وہ 1799 سے لے کر 1849 تک تھا۔ اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ ہمارے ساتھ رنجیت سنگھ تھا۔ رنجیت سنگھ کا جو ٹینیور تھا وہ 1801 سے لے کر 1839 تک تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو رنجیت سنگھ تھا یہ اس وقت جو ہے وہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس وقت جو کیپٹل تھا وہ تھا لاہور۔ ٹھیک ہے، پھر اس رنجیت سنگھ کے ہمارے ساتھ جرنیل تھے، دو جرنیل تھے، ایک کا نام تھا گلاب سنگھ اور دوسرا کا نام تھا کڑک سنگھ۔ کڑک سنگھ نے ایسا کیا کہ ان کو جو ہے رنجیت سنگھ نے ان کو جو ہے لاہور سے ملتان بھیج دیا۔ تو وہ ملتان کو پتہ کرتا ہے، اور ملتان کے پتہ کرنے کے بعد پھر وہ پشاور کو بھی پتہ کرتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے گلاب سنگھ کی تھوڑی بہت ڈیٹیل، کیونکہ جو کڑک سنگھ ہے ان سے اتنا کچھ نہیں آتا، جس یہ پوچھا جاتا ہے کہ کڑک سنگھ جو ہے ان کو کہاں بھیج دیا گیا تھا۔ تو کڑک سنگھ کو لاہور سے ملتان کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور وہ ملتان کو پتہ کرتا ہے، اور بعد میں پھر اسے جو ہے وہ پشاور کو بھی وہ پتہ کرتا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے گلاب سنگھ۔ جو گلاب سنگھ تھا ہمارے ساتھ ان کو کشمیر کی طرف بھیجا جاتا ہے، جس طرح کڑک سنگھ کو ملتان کی طرف بھیجا جاتا ہے اس طرح گلاب سنگھ کو کشمیر کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور یہ کشمیر کو پتہ کرتا ہے کب؟ 1821 میں یہ کشمیر کو پتہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو بھی پتہ کرتا ہے، لٹکا کو بھی پتہ کرتا ہے، اور جموں کو بھی پتہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ گلاب سنگھ جو ہے یہ اپنی جو سنٹر ہے نا، وہ وادی کشمیر جو ہے یہ اپنا سنٹر بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اینگلو سکھ وار ہمارے ساتھ ہوئی۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ تھا 1845 سے لے کر 1846 تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ فرسٹ اینگلو سکھ وار تھی۔ یہ وار جو ہے یہ کس کے درمیان تھی؟ یہ وار ہمارے ساتھ سکھ اور برٹش ان کے درمیان جو ہے یہ وار تھی۔ جو سکھ تھے ہمارے ساتھ وہ اس وار میں جو ہے وہ ڈیفیٹڈ ہو گئے، مطلب جو سکھ تھے وہ اس وار میں ہار گئے۔ پھر جب یہ ہار گئے تو پھر ہمارے ساتھ ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ ٹریٹی آف لاہور۔ ٹھیک ہے، 1846 میں ہمارے ساتھ ہو گئی ٹریٹی آف لاہور۔ اس معاہدے میں انگریزوں نے سکھوں پر 1 کروڑ جرمانہ لگا دیا سکھ کرنسی میں، جس کو جو ہے سکھ کرنسی کو جو ہے وہ نانک شاہی کہتے ہیں۔ تو 1 کروڑ نانک شاہی جرمانہ لگایا تھا اس وقت۔ یہ نانک شاہی جو ہے یہ سکھ کرنسی ہے۔ پھر سکھوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو وادی کشمیر ہے نا یہ آپ لے لیں۔ مطلب یہ ہے کہ گلاب سنگھ نے جو ہے وہ جو وادی کشمیر جو ہے وہ پتہ کیا تھا، وہ ان کو اپنا سنٹر بنایا تھا۔ تو جب 1 کروڑ جرمانہ لگایا تو سکھوں نے یہ جواب میں کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ ہم سے یہ وادی کشمیر لے لیں، تو آپ کی جو قرض ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ کشمیر میں یہی گلاب سنگھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بس پھر ایسا کرتا ہے کہ وہ تو انگریز مطلب برٹش جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے ساتھ ہوتی ہے ٹریٹی آف امرتسر۔ ٹریٹی آف امرتسر میں ایسا ہوتا ہے کہ گلاب سنگھ اس ٹریٹی میں انگریزوں کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ 75 لاکھ روپے ہے، 75 لاکھ سکھ کرنسی نانک شاہی میرے ساتھ ہے، تو آپ ایسا کر لو کہ یہ 75 لاکھ لے لو، اور مجھے جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ مجھے
واپس دے دو، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے گلاب سنگھ جو ہے وہ ڈوگرا ڈائنیسٹی کا بنیاد رکھتا ہے، اور یہ جو ڈوگرا ڈائنیسٹی ہے نا یہ ہمارے ساتھ کشمیر سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ گلاب سنگھ ہے وہ لے لیتا ہے ان سے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈوگرا ڈائنیسٹی کا بنیاد رکھتے ہیں۔ تو ڈوگرا ڈائنیسٹی کا جو ٹینیور ہے وہ 1846 سے لے کر 1947 تک تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ یہ گلاب سنگھ نے سٹارٹ کیا تھا، کہاں پر؟ کشمیر میں۔ ہری سنگھ جو ہے وہ الحاق کرتا ہے کشمیر کو 26 اگست 1947 کو، 26 اکتوبر 1947 کو۔ 27 اکتوبر کو جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اپنی آرمی بھیجتا ہے کشمیر کو، 27 اکتوبر کو بلیک ڈے بھی کہتے ہیں۔ کشمیر کا جو ایشو آیا تھا وہ 1 جنوری 1948 کا آیا تھا، اور سیز فائر بھی جو ہے وہ 1949 کو ہوئی تھی۔ پھر سیز فائر جو ہے وہ چینج ہوئی کس چیز کو؟ لائن آف کنٹرول کو 1972 میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ ہوئی تھی۔ جو ہری سنگھ تھا نا ہمارے ساتھ، ہری سنگھ نے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں، نہ میں پاکستان کی طرف جاؤں گا نہ میں انڈیا کی طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ گلگت بلتستان ہے وہاں سے بغاوت شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ جب وہاں سے بغاوت شروع ہوا تو جو ہری سنگھ تھا ان کے دل میں جو ہے وہ ایک ہوپ پیدا ہوا۔ ہوپ یہ تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہمیں بھی مار دے گا، مجھے بھی مار دے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ دلی پہنچ جاتا ہے۔ تو دلی میں اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہرو موجود تھا۔ تو جو نہرو تھا انہوں نے جو ہری سنگھ تھا اسے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں، مطلب گلگت بلتستان آپ کے ایریا میں جو ہے وہ بغاوت شروع ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، نہرو نے کہا ہم آپ ایک چیز پر کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ایک شرط پر آپ کو بچا دیں گے کہ آپ جو کشمیر ہے نا وہ ہمیں الحاق کر دے۔ پھر جو ہے وہ جو 26 اکتوبر 1947 کو جو ہے ہری سنگھ نے جو ہے وہ الحاق کر دی، کیا؟ کشمیر کو۔ کس کو؟ جو ہمارے ساتھ نہرو تھا ان کو۔ پھر 27 اکتوبر کو ایسا ہوا کہ جو انڈیا ہے نا انہوں نے اپنی آرمی بھیج دی، کہاں پر؟ کشمیر پر، اس وجہ سے 27 اکتوبر کو بلیک ڈے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قائد اعظم نے ایسا کیا کہ قائد اعظم نے جہاد کا اعلان کیا، اور جو کشمیر کا علاقہ ہے آج ہمارے پاس وہ تبھی آزاد ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو آزاد کشمیر ہے نا آج کل ہمارے ساتھ، یہ اس وقت جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ہے وہ جہاد کے لیے لوگ بھیجے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو آزاد کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 جنوری 1948 کو جو ہے وہ کشمیر کا ایشو شروع ہوا تھا، سیز فائر بھی 1949 میں ہوا تھا۔ تو اصل میں جو ہمارے ساتھ 1 جنوری 1948 کو ایشو کیسے شروع ہوا تھا، انڈیا نے جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ یو این او میں لے کے گئے تھے۔ یو این اے کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس میں جو ہے وہ یہ لے کے گئے تھے۔ تو 1949 میں پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیز فائر جو ہے ان کا آغاز ہوا، لیکن ہمارے ساتھ جو ضیاء بھٹو تھا ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو جو ہے وہ شملہ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سیز فائر ہے نا وہ چینج ہوتا ہے کس چیز کو؟ لائن آف کنٹرول کو، کس کے درمیان؟ انڈیا کے گاندھی اور پاکستان کے ضیاء بھٹو کے درمیان، ٹھیک ہے۔ لائن آف کنٹرول کیسا ہے میں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں۔ لائن آف کنٹرول ہمارے ساتھ ایسا ہے، یہ ہمارے ساتھ پاکستان ہے، پاکستان جہاں پر پاکستان کا جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ، اور یہاں پر انڈیا ہے، انڈیا کے جو کشمیر کا علاقہ ہے یہ۔ تو یہاں پر یہ جو لائن ہے نا یہ ہمارے ساتھ لائن آف کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، شملہ ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ دوسرا ایک وار ہوتا ہے جس کو سیکنڈ اینگلو سکھ وار کہتے ہیں، وہ 1849 میں ہوا تھا۔ یہ کس کے درمیان ہوا تھا؟ یہ بھی سکھ کے درمیان اور برٹش کے درمیان ہوا تھا۔
اس میں جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جو 1849 میں برٹش جو ہے وہ پنجاب پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور وہ لاہور کو جو ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ اکبر 2 آ جاتا ہے، تو اکبر 2 کا جو ٹینیور ہے وہ 1806 سے لے کر 1837 تک تھا۔ بہادر شاہ ظفر یہ لاسٹ مغل حکمران تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈسکس کریں گے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا جو گورنر تھا، جو گورنر جنرل تھا اس وقت، وہ تھا لارڈ ڈال ہاؤسی۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گورنر تھا۔ یہ ڈاکٹرائن آف لپ سے جو ہے یہ قانون ہمارے ساتھ اس وقت پیش کرتا ہے، یہ جو لارڈ ڈیل ہاؤس ہے۔ اس قانون میں کیا تھا؟ اس قانون میں یہ تھا نا کہ یہ بل پاس کیا گیا یا یہ قانون پیش کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو نواب ہوتا ہے نا، اس کا جو بیٹا ہوگا وہی حکومت میں مطلب اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نواب کا اپنا بیٹا نہیں ہے اور وہ پھر کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ پھر حکومت میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر وہ نواب مر جائے، مطلب جو نواب ہوتا ہے جس کا حکومت ہوتا ہے وہ مر جائے، تو اس کے بعد جو گورنمنٹ ہوتا ہے یا جو وہ علاقہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پھر انگریزوں کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ ان کا کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ انگریزوں کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے وار آف انڈیپینڈنس۔ تو وار آف انڈیپینڈنس ہمارے ساتھ 10 مئی 1857 ٹو 1859 کو تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ میوٹنی وار بھی کہتے ہیں۔ میوٹنی اصل میں ہم بغاوت کو کہتے ہیں، یہ بغاوت تھا، ٹھیک ہے۔ اس میوٹنی وار میں جو ہمارے ساتھ بخت خان تھا ان کا ایک مین رول تھا۔ تو یہ ہمارے ساتھ بخت خان جو ہے وہ ہیرو آف دا میوٹنی وار کیسا تھا؟ تو یہ کچھ اس طرح تھا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ہندوستان میں، اور ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں، ہم مطلب لڑائی کیسے کریں، کون کرے گا لڑائی؟ تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ چلے گئے کس کے پاس؟ بہادر شاہ ظفر کے پاس، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ مناتا ہے اور بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے لڑائی کو۔ بہادر شاہ کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا ہمارے ساتھ بخت خان، ٹھیک ہے۔ تو جو بخت خان تھا نا، وہ پھر اس لڑائی کا مین ہیرو ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مطلب جتنے بھی وہ فوجی تھے اس وقت نا، وہ سب کے سب ہندو تھے۔ تو انگریزوں نے جو کارتوس تیار کیے تھے نا، ان میں یہ تھا کہ سور کا گوشت اور گائے کا گوشت جو ہے یا گائے کا چربی جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا تھا، اس کارتوسوں کے اوپر۔ تو گائے جو ہے وہ دان والے لوگ تھے، ان کو جو ہے بہت عزیز تھا جو ہندو تھے، اور سور جو ہے وہ آلریڈی مسلمانوں پر حرام تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر بغاوت شروع ہوئی۔ کہاں پر؟ انڈیا پر جو ہے وہ، انڈیا میں جو ہے وہ بغاوت شروع ہو گئی انگریزوں کے خلاف۔ لڑائی میں، اس بغاوت میں سب سے پہلے جو گولی چلائی تھی نا، وہ منگٹ پانڈے نے جو ہے وہ گولی چلائی تھی اور اس نے بغاوت شروع کی تھی۔ پھر جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ یہ جنگ ہار جاتے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھی اور سب انگریز مطلب سب کچھ جو تھا، جو کمیونیکیشن کا سورسز تھا وہ انگریزوں کے پاس تھا۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ لاہور تھا، تو وہ نیوز دے دیتا کہ مطلب لاہور میں جو ہے وہ لوگوں نے بغاوت کی۔ نیوز اس وقت یہ تھا، اخبار ہی تھی جو نیوز سورس آف انفارمیشن تھی، تو وہ نیوز دے دیتا انگریز کے جو لاہور ہے ان پر لوگوں نے حملہ کیا، انگریزوں مطلب لوگوں نے بغاوت کی، انگریزوں نے سے پکڑ لیا، مار دیا۔ تو اسی طرح مطلب جو ہندوستانی لوگ تھے نا وہ ہمت ہارنے لگے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ انگریزوں کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ انگریزوں کے ساتھ انفارمیشن کا کنٹرول تھا۔ تو اس وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ ہار گئے اور انگریزوں سے جیت گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا کرتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے مطلب ان کی موجودگی میں یہ ہوا تھا نا، تو بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں، رنگون میں جو ہے ان کو قید کرتے ہیں، اور پھر 1862 میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ کتنی عمر میں؟ 87 سال کی عمر میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔